إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. انسان پر اللہ احکم الحاکمین کے بے شمار اور ان گنت احسانات ہیں. بعض چیزوں کو انسان معمول کی زندگی اور روٹین کا کام سمجھتا ہے، حالانکہ اگر غور کرے تو وہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان. قرآن مجید میں بار بار اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے. کہیں افلا تعقلون، کیا تم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہیں تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبرون، تم اس کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ احکم الحاکمین کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے انسان اس مالک کی نعمتوں کا اعتراف کرے، زبان سے اقرار کرے اور اس اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر ہر نعمت کے کچھ آداب ہیں اور کچھ احکام و مسائل ہیں. ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان احکام و مسائل کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ان پر عمل کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے. موسم کبھی سردی کا ہے، کبھی گرمی کا ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں. مختلف موسم جن سے ہم گزرتے ہیں، اس کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں تو شدید گرمی، اچانک موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سردی کی ایسی لہر آتی ہے جو قابل برداشت بھی نہیں ہوتی. یہ اتنے بڑے نظام کو یکسر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر انسان کے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے، اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا کوئی ایسی ہستی ہے جو ہر قسم کی طاقت کی مالک ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ احکم الحاکمین کی قدرت ہے اس کے پیچھے. کئی کام ایسے ہیں جو ہم گرمی میں بآسانی کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سردی میں کرتے ہیں. گرمی میں ہونا وہ کام ممکن نہیں ہوتا، اور بعض کام درمیانے موسم جو ہے اس میں آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو یہ موسموں کی تبدیلی بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ احکم الحاکمین کی قدرت کے اعتراف کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ ہے. قریش جو تجارت کا سفر کرتے تھے، مختلف علاقوں میں موسم کبھی سردی کا ہوتا، کبھی گرمی کا ہوتا.
تو اللہ حکم الحاکمین نے ان کو یہ اپنا احسان یاد دلوایا. فرمایا کہ تم گرمی اور سردی کے موسم میں جو سفر کرتے ہو تجارتی، یہ بھی اس اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس کے ذریعے اللہ حکم الحاکمین تمہیں کھانے کو رزق بھی عطا کرتے ہیں اس تجارت کے ذریعے، اور تم امن کے ساتھ سفر کرتے ہو، تمہیں خطرہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اس مالک کا احسان ہے. لہذا تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر یعنی بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ احسانات عطا کیے. صرف ان موسموں سے گزر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر غور کرتے ہوئے ان کے جو احکام و مسائل ہیں ان کو بھی انسان ملحوظ رکھے. ظاہر ہے کہ گرمی، سردی یا دیگر جو موسم ہے ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بھی جاننا چاہیے کہ ان کے اسباب آپ نے کیا بیان فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدید گرمی اور شدید سردی، اس کی وجہ اور سبب آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر بھی دو قسم کی کیفیات ہیں. آگ جلنے کی وجہ سے شدید گرمی بھی ہے اور جہنم کے اندر ہی شدید سردی بھی ہے. اللہ حکم الحاکمین سے شکایت کی جہنم نے کہ شدید گرمی کی وجہ سے میں پھٹ رہی ہوں، میرا بعض حصہ بعض کو جیسے کھا رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے فآذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے دو سانس لینے کی اس کو اجازت دی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو یا شدید سردی کا موسم پاتے ہو، یہ انہی دو سانسوں کا نتیجہ ہے. ظاہری اسباب اپنی جگہ پر ہیں، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے ہے کیا کہ یکسر یہ سارا نظام جو ہے وہ کبھی موسم گرم ہو جائے کبھی ٹھنڈا ہو جائے. یہ اللہ حکم الحاکمین کی قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام بدلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا، بالخصوص سفر میں. اور آپ نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، نماز کو تھوڑا موسم ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، جو شدید گرمی ہے اس کی جو لو ہے، بھاپ ہے، یہ جہنم کی بھاپ سے. اللہ، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ جہاں جنتیوں کو اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہاں ان کے لیے یہ نعمت بھی ہوگی متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنت میں جو اللہ رب العزت ان کو بیٹھنے کے لیے تخت عطا فرمائیں گے، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ ان کو شدید گرمی پہنچے گی اور نہ شدید سردی پہنچے. اللہ، ظاہر ہے کہ یہ اللہ حکم الحاکمین کی قدرت اور اللہ حکم الحاکمین کی اس میں حکمتیں ہیں. اب جب موسم شدید گرم ہوتا ہے یا شدید سرد ہوتا ہے، پھر بعض اوقات ناقابل برداشت بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کئی نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں. شدید گرمی کی وجہ سے کئی آزمائشیں بھی آتی ہیں، پانی کا کم ہو جانا، گرمی لگنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. شدید سردی کی وجہ سے بھی ایسے حالات اور معاملات پیش آ جاتے ہیں. ان موسموں کی شدت کی وجہ سے کبھی موسم کو برا بھلا نہ کہا جائے،
کبھی گرمی کو یا سردی کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ سب نظام چلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یؤذین ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے دکھ دیتا ہے۔ اور انسان کیسے اللہ کو دکھ دیتا ہے؟ یسب الدہر وعلی الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ زمانے سے مراد یہ ہے کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی تیز آندھی چل پڑی، کبھی سیلاب آ گئے، کبھی آزمائشیں آ گئیں۔ جب انسان کوئی اپنے ذہن کے ناموافق چیز دیکھتا ہے تو پھر زبان سے کچھ کہتا ہے۔ کہنا تو چاہیے اس وقت اللہ کی قدرت کے کلمات ہیں، اگر کوئی آزمائش ہے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اچھے حالات ہیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس کو حاصل کرنے کی، لیکن انسان اپنی زبان سے برے الفاظ بولتا ہے، بعض اوقات ان چیزوں کو گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا بیت الامر، تمام اختیارات تو میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن رات کو تو میں تبدیل کرتا ہوں، لیکن انسان زمانے کو گالی کیوں دیتا ہے؟ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو حقیقت میں اس زمانے کے مالک کو گالی دیتا ہے۔ کبھی بھی موسم تبدیل ہو، کیسا موسم ہو، اگر ناموافق ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، اچھا ہے تو اللہ حکم الحاکمین سے اس کے فضل کا سوال۔ جیسے ہوا تیز چلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کا کپڑا اس کے سر سے یا کندھے سے اڑ گیا تو اس نے فوراً ہوا کو گالی دی تھی۔ جیسے عام روٹین ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہو کوئی نہ کوئی گالیاں نکال دیتا ہے، چاہے وہ گالی کا مستحق ہے یا نہیں، وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ روٹین کے مطابق جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ جاندار بے جان نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی عادت کے مطابق یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اچھے الفاظ کے ادا کرنے کا عادی بنائے، کیونکہ جب انسان برے الفاظ کا عادی بن جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی لعنتیں کرتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے۔ تو اس صحابی نے جس کا کپڑا اس کے کندھے سے اڑ گیا، اس نے ہوا پہ لعنت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، یہ ہوا کو گالی کیوں دیتے ہو؟ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز کو گالی دے جو اس کے مستحق نہیں ہے تو وہ اس لعنت یا گالی دینے والے پر لوٹ آتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کبھی تأتی بالرحمت و بالعذاب، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں کبھی اللہ رب العزت کی رحمت لے کر آتی ہیں اور کبھی اللہ کے نافرمانوں پر عذاب لے کر بھی آتی ہیں، لیکن یہ سب بإذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ حکم الحاکمین کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موسم جب بدلتے ہیں اس میں فائدہ یا نقصان، بعض اوقات انسان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن مومن آدمی کی شان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ خیر والا ہوتا ہے، مومن آدمی کا معاملہ خیر والا ہوتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ نقصان ہو جائے تب بھی خیر، کبھی فائدہ پہنچے تب بھی خیر۔ اس کی وضاحت آپ نے یوں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو اصابت ہو سراء شکر، اگر کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ اصابت ہو ضراء، اگر اس کو کوئی نقصان تکلیف ہو جائے تو انسان صبر، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتیں، شکر کی حالت، اللہ کی نعمتوں پر شکر کی حالت، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کی کیفیت، دونوں مومن کے لیے اچھی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ خوش نصیبی اور اعزاز
کہ دونوں کیفیتیں یہ مومن ہی کی شان ہے، دوسرے کسی کی شان نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہ مومن بنے جس کے لیے ہر کیفیت اور ہر حال، ہر موسم، موافق ناموافق حالات اس کے لیے اچھائی کا باعث بن جائے، اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف لیس ذالک لأحد الا للمؤمن، یہ مومن ہی کے حصے میں یہ چیز آتی ہے۔ موسم سرما میں جو ہمارے لیے کئی آزمائشیں آتی ہیں، اب بارشیں نہیں ہو رہی، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، یہ عام کیفیات ہوتی ہیں، تو انسان اس کی وجہ سے پریشان تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے رحمت کی بارش کی دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کیفیت، حالت اس کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اب موسم جو سرما گزر رہا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت اور علامات میں سے ہے، اس میں کئی معاملات آتے ہیں، کئی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں۔ موسم سرما، اس میں ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقوں پر جتنی زیادہ اونچائی ہے اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے، وہی برف جب گرمی کا موسم آتا ہے پگھلتی ہے تو ہمارے لیے پانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اتنے زیادہ کھیت، فصلیں وہ اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے، استعمال کے لیے، فصلوں کے لیے پانی دستیاب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ورنہ کسی انسان کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا زیادہ پانی زمین سے نکال سکے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پانی جو زمین میں تم حاصل کرتے ہو گہرا ہو جائے تو پھر کون میٹھا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ تمہیں نکال کر دے گا۔ من یأتیکم بماء معین، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سردی ہوتی ہے تو بارشوں کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت ہمیں نعمت عطا فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس موسم میں روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں روزوں کے بارے میں کہا گیا ہے الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سردی کے موسم میں روزے یہ ایک انتہائی آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والی غنیمت ہے۔ یہ اللہ کی ایسی غنیمت ہے کہ اجر و ثواب بھی پورا، ایسا نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھے تو ثواب کم ہو جائے گا، نہیں، اجر و ثواب بھی پورا ملے گا، آسانی بھی رہے گی۔ الغنیمۃ الباردہ اس کو کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل علم جو ہے محدثین، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دن کو روزے رکھنا، اور اسی طرح سردی کے موسم میں رات کی عبادات یہ آسان ہو جاتی ہیں۔ گرمی کا موسم، رات چھوٹی ہوتی ہے، نیند کا پورا کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بلا وجہ فضول جاگتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، بلا وجہ وقت جو ہے وہ ضائع کرنا، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر جلدی سونے کی کوشش کی جائے تو طویل رات ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، انسان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت، وہ تہجد کی نماز جو تمام انبیاء کی عادات میں شامل تھی، سیرت میں شامل تھی، دأب الصالحین، نیک لوگوں کی روٹین تھی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز گناہوں سے روکنے اور نیکی پر استقامت اختیار کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جو اپنی نیند پہ کنٹرول کر سکتا ہے
وہ بہت سی چیزوں پہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے, نیکی پر قائم رکھ سکتا ہے, کیونکہ نرم و نازک بستر سے اپنی نیند کو چھوڑنا اور اس سردی کے موسم میں یقیناً یہ آزمائش ہوتی ہے, لیکن مشکل نہیں ہوتا, آسان ہوتا ہے. اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہو تو یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں, آسان ہیں. اس لیے رات کو تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھنا اس موسم میں آسان ہے. اور اللہ کے بندوں کی صفات بھی یہ ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو بیدار ہوتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام, لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر رات کو نماز پڑھو, تہجد پڑھو, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل, تدخلوا الجنۃ بسلام. تو رات کی نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے, یہ انتہائی اچھی عادات میں سے ہے, انتہائی اچھی عادات میں سے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ موسم کبھی نیکی میں رکاوٹ نہ بنے. اگر ایک انسان ان موسم, کبھی سردی گرمی شدت کی جب یہ موسم ہوتے ہیں, پھر انسان نیکی میں ان کو رکاوٹ نہ بننے دے, اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے, کمر بستہ ہو جاتا ہے, اللہ آسانیاں کر دیتا ہے. جنگ احزاب کا موقع تھا, جنگ خندق, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تھے, خندق کے اس طرف, اور کفار جو خندق کے دوسری طرف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جاؤ, جا کر کفار کی ذرا خبر لے کے آؤ, کفار کی حالت دیکھ کے آؤ. جیسے کفار کی جاسوسی کرنا ہوتا ہے, یہ بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا, آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کی ٹوہ لینا, یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے, معاملات کو خراب کر دینے والا ہے. لا تجسسوا. لیکن کافروں کی جاسوسی یہ عبادت ہے, یہ جہاد کا حصہ ہے. اور اس وقت جب یہ جنگ خندق ہوئی ہے, موسم شدید سردی کا تھا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا, موسم بڑا سرد تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی, فرمایا کہ تم اس نیکی کے کام میں جاؤ. فرماتے ہیں کہ جب میں اس سردی کے موسم میں گیا, مجھے سردی بالکل محسوس ہی نہیں ہوئی. جب میں کفار کے ان خیموں سے سارا چکر لگا کے حالات کی خبر لے کے واپس آیا, فلما ولیت من عنده جعلت کانما امشی فی حمام, یمشی فی حمام, ایسے کہتے ہیں کہ جیسے گرم موسم, جیسے میں ابھی کسی گرمی یعنی حرارت والی جگہ سے آیا ہوں, میں ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا. جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر یہ موسم اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ, موسم سرما میں روزے جو ہیں, سوموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں میں سے بڑی اہمیت کا حامل بتایا ہے. سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں. اسی طرح ہر مہینے کی چاند کی جو 13, 14 اور 15 تاریخ ہے, ان 3 کے روزے نفلی طور پر رکھنا, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. صدقات و خیرات یہ بھی یقیناً بہت بڑی نیکی ہے. اور اگر سردی کے موسم میں یہ دیکھا جائے کہ کسی ضرورت مند کو سردی کے موسم میں گرم کپڑوں کی, بستر کی, گرم سویٹر کی, جیکٹ کی ضرورت تو نہیں ہے. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ضرورت مند اور مستحق ہیں, اور اس مہنگائی کے دور میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ صدقہ و خیرات صرف رمضان میں نہیں, اس کے علاوہ بھی ہے. ضروریات زندگی انسان کے ساتھ ہیں. دیکھیں راستے میں جاتے ہوئے, اپنے قرب و جوار میں, یا بعض اوقات کسی ضرورت مند کی کوئی کسی کے سامنے
تذکرہ کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں بہت ضرورت مند ہے، اس کی تعاون کی ضرورت ہے، اس کو ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کرنا چاہیے صحیح مستحق تک، اور صحیح مستحق تک حق پہنچانے کے لیے جو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، ایسے نیکی کے کاموں میں سفارش کیا کرو، اللہ تمہیں بھی اجر دے گا۔ اس لیے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور اسی طرح جو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جو ہمارے لیے عبادات ہیں ان میں بھی یہ یاد رکھیے وضو اچھے طریقے سے کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ نماز ادا کرتے ہوئے بعض اوقات چادر لی ہوتی ہے تو سردی کے موسم میں تو منہ کو ڈھانپ نہ لیں، منع کیا گیا ہے اس چیز سے۔ نماز ادا کرتے وقت اور عام حالت میں بیٹھتے وقت بھی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو یا صرف دھوپ ہو یا مکمل چھاؤں۔ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں دھوپ اور چھاؤں دونوں ہوں تو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔